الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ ایک دائی کے لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اصول بیان کر دی، اسے قول کے لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، قول احسن ہو اور حکمت اور موعظہ واضح حسنہ ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت وزڈم اگلے بندے کا مائنڈ سیٹ اور اس کا لیول دیکھ کر اس کو خطاب کریں، اس سے بات کریں۔ لیکن جو لوگ مناظر ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مناظر جو ہوتا ہے وہ خائن ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب کی آیات بھی اور اپنے مطلب کی احادیث بھی روایات بھی تو کوٹ کرتا ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی آیت اس کے اس بیانیے کے خلاف ہے، اس کو اوائڈ کرتا ہے۔ سچ کو تسلیم کرنا مناظر کے اصولوں میں شامل ہی نہیں ہوتا، جیتنا اس کا مقصد ہوتا ہے اور اس جیت کے لیے وہ ہر وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو جنگ میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جنگ ہوتی ہے، لفظی جنگ ہوتی ہے۔ اب یہ جو صاحب واجد احساس صاحب ہیں، جنہوں نے ہمارے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا تھا کہ میں نے 4 سال سے میں پریکٹس نہیں کر رہا مذہب کو، دین کو۔ ہمارے وہ مسلمان بھی ہیں 40 سال سے نہیں پریکٹس کر رہے، نہ نماز، نہ جماعت، نہ جمعہ، نہ عید، مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، بیوی بچے سب کچھ ہے، ایون کہ جنازہ پڑھنے بھی نہیں کہیں جاتے کسی، لیکن وہ مسلمان ہیں، وہ ہمیں قبول ہیں۔ اس بندے نے لاکھوں کے مجمع میں یہ بات کہی ہے، اس مجمع میں کہ جس سے خوف زدہ ہو کر مفتی مسعود صاحب جو ہیں، طارق مسعود صاحب، وہ رو دھو رہے ہیں، فزیکلی لٹرلی رو رہے ہیں ان کے خوف سے یہ مجھے مار دیں گے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جس لیول کے عالم ہیں اور جس لیول کا بندہ ہے اور قال اللہ قال رسول میں اس کی زندگی گزری ہے، وہ قطعاً نہ اللہ کی توہین کر سکتے ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر سکتے ہیں، لیکن وہ مثال دیتے ہوئے ان کے پیرائے میں وہ چیز در آئی کہ جس کو اگر کوئی چاہے تو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے۔ اس کے باوجود یعنی ٹاورنگ پرسنالٹی ہونے کے باوجود وہ ڈر گئے ہیں، اور یہ بندہ لاکھوں کے مجمع میں یہ کہہ رہا ہے، یعنی اپنے معاملے میں وہ اتنا سیریس ہے، اس قدر مخلص ہے اپنے ضمیر کے ساتھ کہ وہ بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ میں 4 سال سے اسلام کو پریکٹس نہیں کر رہا، لیکن ہم بار بار اس کو یہ کہہ رہے وہ مرتد ہے، وہ کافر ہو گیا ہے، تم کافر ہو گئے ہو، اور فلاں اور ڈھینگے۔
تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے توبہ کے بیان میں کہ ایک بندے پر بالغ ہونے کے بعد سب سے جو پہلی توبہ ہے وہ اس کے آبائی دین سے ہوتی ہے کہ باپ دادا کے کہے سے وہ ایک چیز کو مان رہا تھا، اس کا ضمیر اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اسے اس کو اس سابقہ والدین سے ملے ہوئے وہ فوٹو کاپی جو ہے ایمان کی، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے خدا کو خود ڈھونڈنا چاہیے، اس کی تلاش کرنی چاہیے، اور جب وہ اس کے اندر انسٹال ہو جائے تو وہ اعلان کرے۔ جیسے کسی کو بخار ہو جائے تو وہ کہتا ہے بخار ہے، جب درد ہو تو وہ کہتا ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہو تو کہتا ہے، اسی طرح خدا اندر ہو تو وہ کہے لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب اسے اپنا خدا ڈھونڈ کر خود سے اپنے اندر انسٹال کر کے اب وہ اس کی جواب دہی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ والدین والے کی تیاری کوئی نہیں ہوتی، اس کے لیے 100 رستے نکل آتے۔ تو ہم میں سے ہر ایک جو بھی سوچنے والا بندہ ہے ان کی آپ بایوگرافی پڑھیں۔ سید مودودی کو بھی پوچھا گیا اور علماء کو بھی پوچھا گیا، کبھی ایسا لمحہ بھی آیا ہے کہ آپ کو خدا کے وجود کے بارے میں یا اور معاملے میں جو ہے وہ کوئی شبہ پیدا ہوا ہو، کوئی وسوسہ آیا ہو؟ کہا ہے میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا کمرے، اور کتنے دن بند رہا، یہاں تک کہ میرے ضمیر نے خدا کو پا لیا، ریئلی حقیقی طور پر میں نے محسوس کیا کہ ہاں یہ سب سے بڑی کائنات کی حقیقت اللہ کا وجود ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں۔ اور پھر انہوں نے شہادتین پھر پڑھا ہے، اور جب انہوں نے جماعت کی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جب اس کی بنیاد رکھی تھی، اور بڑے بڑے علماء اس میں شریک تھے، اور انہوں نے پھر سب سے تجدید ایمان کروایا کہ ہاں بھائی اب اپنا اپنا سوچ کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ جس رستے پر ہم چلے ہیں وہاں موت بھی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، ہمیں لوگوں کے رد عمل کا سامنا کرنا ہے، گالیاں کھانی ہیں، الزامات ہوں گے، جھوٹی کہانیاں ہمارے بارے میں تراشی جائیں گی، ان سب کا سامنا جب تک ہمارے اندر خالص ایمان نہ ہو، اپنا ڈھونڈا ہوا اور دل میں بھرا ہوا۔ قالت الاعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ عرب کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم نے استسلام کیا ہے، سرنڈر کیا ہے تلوار کے سامنے، اس ڈر سے کہ اسلام سر چڑھا رہا اور اگر ہم نے انکار کیا تو مارے جائیں گے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے سرنڈر کر۔ یہ وہ سرنڈر ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم منافق ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو منافق ہے، اور مومن وہ ہے جو ایمان والا ہے جس کے اندر ایمان ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں اور ہمیں مسلمین کہتے ہیں، یعنی منافق۔ تو وہ جو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں حالت مسلم میں موت آئے، تو اس کا مطلب اللہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ پہلے ایمان تسلیم کر رہا ہے ان کا، اللہ تسلیم کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، مرنے سے پہلے منافق ہو جانا، اے ایمان والو تمہیں حالت اسلام میں بطور مسلم موت آئے، یعنی پریکٹسنگ مسلم۔ ایمان تو آ گیا، اسلام کیا ہے؟ اسلام اس کے اصول و مبادی اور اس کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ اسلام ہے۔
تو ایک بندہ اگر کہتا ہے میں نان پریکٹسنگ ہوں تو اصل مسئلہ اس کا ایمان بنانے کا ہے. تو وہ الفاظ جو ہے لیکن قولوا اسلمنا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں استعمال فرمائے. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سمجھ کے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے پر تل گئے, ان پر اپنا حق سرنڈر کر دیا بیٹے پر, اور اللہ کا حق تسلیم کر لیا, اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی ذات کو سرنڈر کر دیا اللہ کے لیے. فلما اسلما جب دونوں اس مسلمان ہو گئے, جب دونوں نے سرنڈر کر دیا, استسلام کر دیا, ہینڈز اپ کر دیا. فلما اسلما تسنیہ کا جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا, یہ ہے ولیکن قولوا اسلمنا, سرنڈر کر دیا. یہ سرنڈر کے الفاظ کو میں تقابل کر رہا ہوں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ جب سرنڈر کر دیا تو پھر انتظار نہیں کیا, وہ جبین کے بل بیٹے کو لٹا لیا. تو ہم میں سے ہر ایک کو خود اپنا ایمان ڈھونڈنا چاہیے, وہ ہے یا نہیں ہے. تو اس بندے نے جس نے اتنی ہمت کی ہے کہ لاکھوں میں کے مجمع میں اس نے کہا ہے موت کو فیس کر رہا ہے, وہ بندہ وہ رو نہیں رہا موت کے ڈر سے, ڈٹ کے کھڑا اور کہتا ہے کہ میں اسلام کو تو پریکٹس نہیں کر رہا, یعنی نماز روزہ کچھ نہیں کر رہا 4 سال, لیکن کریکٹر کے لحاظ سے, ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے لحاظ سے, اخلاقیات میں اچھا بیٹا ہوں, میں اچھا شوہر ہوں, میں اچھا باپ ہوں, میں اچھا باپ جو ہے وہ بیٹا ہوں, میں اچھا پڑوسی ہوں, اور میرا معاشرے کے ساتھ سماج کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, سب مجھ سے خوش ہیں, اور میں بھی اپنی اس حالت پر مطمئن ہوں. اب اس کا جواب جو ہے وہ فتوی بازی نہیں بنتی. اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا تم نے وہ جو فہرست بنائی ہے نا کہ فلاں 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 مجھ سے خوش ہے, اور ابتدا کیا والدین سے کہ میرے والدین مجھ سے خوش ہے بطور بیٹا, میں اچھا بیٹا. بیٹا یہ لسٹ میں تم سے مسٹیک ہو گئی. والدین سے پہلے بھی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو تجھ سے خوش ہونا چاہیے. والدین تجھے اچھا بیٹا سمجھتے ہیں, لیکن ان والدین سے پہلے بھی ایک ہستی ہے کہ جو تجھے اچھا انسان کہے, اچھا اپنا بندہ کہے, تجھ سے وہ راضی ہو. وہ ہے جس نے تیرے والدین کو بھی بنایا ہے اور والدین کے والدین کو بھی بنایا اور تجھے بھی بنایا ہے. اس نے سلیکشن کی ہے تجھے واجد احساس بنانے کے لیے, ورنہ باقی ساری مخلوق بھی اسی کی ہے. وہ یہ بھی تو طے کر سکتا تھا نا کہ تجھے کسی کتے کے یہاں پیدا کر دے, کوئی کاکروچ بنا دے, بکری بنا دے, بکرا بنا دے, دمبا بنا دے, قربانی پہ ذبح کر کے کھا لیا جائے. اس نے تیری سلیکشن بطور انسان کی ہے کہ اس کو میں نے انسان پیدا کرنا. پہلا انتخاب بطور انسان اس نے طے کیا. پھر کہیں تیرے والد صاحب نے رشتہ ڈھونڈا اور شادی کی, اور پھر انہوں نے پریکٹسنگ جو ہے وہ شوہر بنے, اور پھر تو جو ہے وہ وجود میں آیا. لیکن تجھے وجود ماں باپ نے نہیں دیا, تجھے وجود ماں باپ نے نہیں دیا. اگر ماں باپ کسی کو وجود دیتے تو سارے بچے ایک جیسے ہونے چاہیے تھے نا. اصولاً منطق کے لحاظ سے سارے بچے ایک جیسے ہونے چاہیے, لیکن تو جدا کیوں ہے اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے؟ تیری سلیکشن کسی اور نے کی, بنایا کسی اور نے. وہ کون ہے؟ تیرے ماں باپ تو نہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا لڑکا یا لڑکی ہے.
وہ تو انتظار میں تھے کہ تو پیدا ہو، اور دیکھیں گے یہ ننیال پہ گیا، ددیال پہ گیا، باپ پہ گیا، ماں پہ گیا. کسی اور نے تمہیں سلیکٹ کیا، کسی اور نے تمہیں ڈیولپ کیا 3 اندھیروں کے اندر، تمہیں پانی سے نکالا اس نے، وہ البارئ، بر پر لے کر آنے والا تجھے، اس پانی میں سے گھسیٹ کر، من ماء مہین، وہ پانی جو بے وقت تھا، کسی کے کام کا نہیں تھا. بلینز میں سے تجھے نشان زد اس نے کیا کہ جا بھائی منزل پہ پہنچ اور واجد احساس بن جا. وہ پلٹ کر یہ کہہ سکتا تھا، واجد احساس پلٹ کر کہہ سکتا تھا کہ نہیں، مجھے تو کسی خدا نے نہیں بنایا. اسے کہا جا سکتا تھا جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں پھر کس نے پیدا کیے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا تو کسی خالق کے بغیر تخلیق ہو گیا ہے؟ تیری عقل یہ مانتی ہے کہ یہ جو سارا کچھ تیرے اندر سسٹم اتنا جو ہے وہ ڈیجیٹل سافٹ ویئر، تیرا ذہنی نفسیاتی جو سافٹ ویئر ہے، جو باڈی ہے جس طرح کی، یہ بغیر کسی کے بنائے، تیرا ڈی این اے، تیرے فنگر پرنٹس جو سارے انسانوں سے 7 ارب 7.5 ارب انسانوں سے جدا ہیں، یہ کس نے ڈفرینشیٹ کیا تیری تخلیق میں کہ تو الگ سے پہچانا جائے؟ کوئی ماہر ہی ہوگا نا. ام خلقوا من غیر شیء، کیا تو کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گیا؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود کو خود بنا لیا بیٹا، کہیں کسی ڈارک روم میں بیٹھ کے خود کو ڈیویلپ کرتے رہے، خود اپنی ناک نقشہ تم نے سوچا، خود اپنی ناک میں سریا گھسا کے تم نے جو ہے وہ سوراخ پھر بنائے اور بعد میں سریا کھینچ لیا اور ناک بن گئی تیری. اور کس طرح سے تو یہاں تفصیل تو بیان کر، کہاں بیٹھ کے بنایا تو نے اپنے آپ کو؟ وہ تو بتاتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کہ اس نے تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کیا ہے اور پے در پے، سٹیپ بائی سٹیپ، تدریجن پیدا کیا ہے. خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، وہ جس نے بنایا وہ تو بتا رہا ہے تفسیر. تو بتا تو نے اپنے آپ کو کیسے بنا لیا؟ یا تیرا کوئی بنانے والا تو ہے، اس لیے کہ تو یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. کوئی زمانہ تھا تو اپنے اوپر پیشاب کر دیتا تھا بھائی، دھار مارتا تھا اور سیدھا منہ کے اوپر لیٹے ہوئے، چت لیٹے ہوئے بچہ جب پیشاب کرتا ہے اور اس کا پیمپر اترا ہوا ہو تو وہ اپنے آپ پر ہی پھینکتا ہے اس کو. تو یہ کر رہا تھا. تو نہیں کہہ سکتا میں نے اپنے کو آپ کو خود بنایا. خود بخود بننے والی بات یہ تو کوئی شخص نہیں کہتا کوئی چیز خود بخود بن جاتی ہے. اور پھر اتنی سینسیٹیو، اتنی سوفسٹیکیٹڈ تخلیق جو ہے وہ خود بخود ہی بنتی رہی ہے. کوئی عقل مند یہ بات نہیں کہتا. اب یہ بات رہا کہ خالق کے معاملے میں تنازع ہو سکتا ہے کہ ہاں مجھے کسی نے پیدا تو کیا لیکن وہ خدا نہیں ہے، مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو پھر کوئی دوسرا خالق تو پیش کرنا پڑے گا نا، کوئی کریٹر تو متعارف کروانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جی میں آیا تو ہوں دبئی سے لیکن میں گلف ایئر سے نہیں آیا، یا میں اتحاد سے نہیں آیا، یا ایمریٹ سے نہیں آیا، یا پی آئی اے سے نہیں آیا، یا ایئر بوجا سے نہیں آیا، یا ایئر بلو سے نہیں آیا. کس سے آئے ہو؟ پھر بتانا پڑے گا نا. تم دنیا میں آئے ہو تو بتا دو کہ مجھے فلاں گاڈ نے پیدا کیا.
فرعون بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے خود کو خود بنا لیا ہے. فرعون بھی الہوں کی عبادت کرتا تھا. دنیاوی رب اپنے آپ کو کہتا تھا. لارڈ جسے آپ کہتے ہیں، وہ ہاؤس آف لارڈز کا تھا نا، وہ نذیر، لارڈ نذیر. اس کے پرکارنامے دیکھے آپ نے، کیسے کرتوت تھے اس کے. کک مار کے نکالا گیا، جیل میں بھیجا گیا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ہمارے نزدیک وہ سب سے زیادہ شریف لارڈ تھا. وہ والا لارڈ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. یہ جو ہماری جمہوریت میں بھی یہ چیف ایگزیکٹو میں ہوں تمہارا، وہ یہ کہتا تھا. قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اس کے آلہہ تھے. جب اس کی قوم نے کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیذرک وآلہتک، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ملک میں فساد پھیلانے، انارکی پھیلانے کے لیے چھوڑ دے گا تو، کہ وہ چیلنج کریں تیری اتھارٹی کو، چھوڑ دیں تجھے اور تیرے آلہتا کا، تیرے الہوں کو. ایک نہیں کئی الہوں کو وہ بھی پوچھتا تھا. اس نے بھی دعویٰ نہیں کیا میں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. اور رب سے مراد وہی ہے جو ہمارے ہاں ہیڈ آف فیملی کو کہتے ہیں رب الاسرہ. وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھا. ان معنوں میں وہ رب کہہ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے اس اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ جو یہ بتائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو. وہ کہتا ہے میں فیصلے کروں گا، میں قانون بناؤں. یہی ہوتا ہے آج کل. اسے کہا جا سکتا تھا بیٹا بتاؤ پھر اگر خدا نے نہیں بنایا تو کوئی ایک کائنات میں ایسا ثابت کر دو کہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے بنایا ہے. کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی. اللہ پاک ایسے نہیں چیلنج کر رہا. اس کی ربوبیت، اس کی خلاقیت اتنی ویزیبل ہے اور اتنی حق ہے کہ اس کو چیلنج کوئی بھی نہیں کر سکا. کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میں نے بھی کوئی مخلوق بنائی. اللہ کی تخلیق پر کسی نے کوئی چیلنج پیش نہیں کیا. یہ جو جتنے بھی نظریے پیش کرتے ہیں کائنات کے خود بخود بننے کے، وہ تو ہے ہی بالکل نہ سمجھی کی بات ہے نا. اور کوئی طریقہ فٹ نہیں بیٹھتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ پاک کا تسلیم شدہ حق ہے. ہم وہ مسجد میں ہوتے ہیں نا تو لوگ گھڑی اتار کے رکھتے ہیں، چشمہ اتار کے رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. چونکہ میری مسجد مین روڈ پہ تھی تو وہ لوگ مسافر دبئی والے، شارجہ والے، العین والے، وہ بندہ آ کے کہتا تھا کہ جی یہ نماز کے بعد کہ یہ کسی کی وہاں وضو خانے میں گھڑی رہ گئی ہے. تو میں کہتا تھا ہاں بھائی کسی کی گھڑی گم ہوئی ہے. ایک بندہ اٹھتا تھا کہتا تھا جی میری گم ہوئی ہے. 17 صفیں میل سیکشن میں مسجد کے اور 8 صفیں جو ہے وہ فیمیل جو ہماری مسلح نساء تھا اس میں ہوتی تھی جمعے میں. وہ بھر کے باہر سڑک پر بھی لوگ ہوتے تھے. کوئی بندہ نہیں کہتا. ایک بندہ اٹھ کے کہتا تھا جی میری ہے. تو میں بغیر پوچھے کہ کس میک کی ہے، وہ کیا ہے، وہ رنگ کون سا ہے، پٹا اس کا کون سا ہے، چمڑے والا ہے یا چین ہے، میں وہ گھڑی اس کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. اس کا دعویٰ تسلیم کر لیتا تھا، اس لیے کہ اس کے دعوے کو چیلنج کسی نے نہیں کیا. اگر ایک اور بندہ اس کو کہہ دیتا نا کہ ہاں میری گھڑی رہ گئی ہے تو پھر دونوں سے پوچھا جاتا ہاں بھائی اس کا مطلب ہے جھگڑا پیدا ہو گیا ہے دونوں کے درمیان. تو اب تم دونوں میں سے صحیح سے نشانیاں بتاؤ کہ کیا ہیں تاکہ پھر اس کو دی جا سکے. اور کائنات شروع ہونے سے لے کر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے چاند، سورج، ستارے فلاں 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 بنایا. اس نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا. تو اللہ کا یہ حق کہ کائنات کا خالق وہ ہے تسلیم شدہ ہے.
اگر واجد احساس میں فی الواقع احساس موجود ہے تو میرے خیال میں اس کو دوبارہ سے پریکٹس کرنا اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ اعلان کر سکتا تھا، اسی مجمع میں کر سکتا تھا، ہاں جی میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. واقعتاً اس لیے کہ اس کی جو تفصیل خدا بن مانگے بتا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ثم جعلنا نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ تفصیل کون بتا رہا ہے؟ کسی نے اس کو چیلنج کی؟ بنایا تو بتا رہا ہے نا. تو یہ طریقہ تھا اس کو ہینڈل کرنے کا، اس سے سوال جواب کرنے کا پیار کے ساتھ. اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے اپنا اندر ایکسپوز کیا ہے، کھول کے رکھا ہے، موت کا سامنا کیا ہے. اتنے مخلص آدمی سے آپ تمیز کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، یوں ڈانٹ رہے ہیں. کیونکہ اصل میں مناظر کی تو فیلڈ ہی یہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے مقابل کو یرکانے کے لیے 100 طریقے اختیار کرتا ہے، اشتہار دلاتا ہے. تو میں نے یہی عرض کیا تھا، ڈاکٹر نائک صاحب کا میں مدعا ہوں، میں ان کے حق میں پوسٹیں لکھتا رہا ہوں. مجھے ان کے پیس ٹی وی کی طرف سے باقاعدہ وہاں درس کے لیے دعوت دی گئی تھی، ہمارے انڈین دوست ہیں ان کے ذریعے. میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے، میں ہضم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ روایات پرست ہیں اور میں بہت ساری ایسی روایتوں کو نہیں مانتا جو قرآن کے خلاف ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو مانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اتنی ہمت نہیں جتنی واجد احساس کے اندر ہمت ہے. تو میں نے انکار کر دیا تھا. لیکن اب بھی جب مجمع میں ان کے سامنے دیکھتا ہوں تو میرے دل سے جو ہے وہ تحسین نکلتی ہے مجمع کے لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس قدر اہل توحید ہیں. ظاہر ہے ان کے یہاں جو آئے گا وہ موحد ہو، وہ کوئی قبر پرست نہیں ہو سکتا، وہ کوئی گھوڑا پرست نہیں ہو سکتا، وہ خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا بندہ ہوگا. تو اتنا بڑا مجمع اگر اہل توحید کا ہے تو الحمدللہ بہت اچھا زمانہ ہے ہم پر. وہاں ہندوستان میں تو ان کے مجمع میں دوسرے لوگ بھی ہوتے نا، لیکن یہاں تو مسلمان ہی مسلمان، وہی جو دو چار بندے آگے جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا، باقی کسی ہندو کو اور وہاں آنے کو کون آئے گا وہاں. تو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے. کوئی ایسا نہیں کہ اسلام کے پاس دلیل نہیں ہے، اور واجد احساس کے ساتھ پیار سے سامنے بٹھا کے بھی بات کی جا سکتی تھی. اور جس قدر وہ خلوص کا اظہار اس نے کیا اور اپنا آپ لا کے سامنے رکھ دیا کہ ہاں میں بیمار ہوں. ایک بندہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں بیماری، کسی گندی بیماری کا نام لیتا ہے. ڈاکٹر نکلو اور باہر نکل، اٹھا جوتے باہر نکلنے والی بات کر، تو یہاں کہاں گھسے ہے بھائی. ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ دیتا ہے، ڈاکٹر کو ہاتھ مارنا پڑے گند میں تو ڈاکٹر اس کا پروسٹیٹ کینسر دیکھنے کے لیے انگلی بھی دیتا ہے گندی جگہ. یہی معاملہ لیڈیز کا ہوتا ہے. کبھی کسی ڈاکٹر نے نکالا ہے کسی پیشنٹ کو؟ کتنا گندا ہے تیرا. وہ ایک طوائف نے توبہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ سامنے آ کر، اس نے وہ شیشی نکالی، خوشبو کی، اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو ملا، ان کے پاؤں کو ملا اس نے. تو وہ جو ان کے ارد گرد حواریین تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب کے حواریین کو بہت غصہ آتا ہے کہ قاری نیک نے ان کی توہین کر دی، تو ان کو غصہ آ گیا، یار اللہ کے نبی ہیں یہ اور کیا مقام ہے ان کا، اور ایک طوائف آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا رہی ہے، اس نے تو نجس کر دی ہے. یہ باقاعدہ ان کے یہاں تھا. آج بھی بائبل میں آپ کو مل جائے گا کہ جو عورت جس کو پیریڈز ہیں وہ چارپائی پر نہ بیٹھے، نیچے بیٹھے، کوئی اس کو نہ چھوئے، وہ کسی کو نہ چھوئے، نہ کھانا پکا سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ کوئی اس کے پاس بیٹھے.
اور اگر وہ بیٹھے گا تو اتنے کوڑے اسے وہاں مارنے ہیں اور اتنے کوڑے بستی سے باہر لے جا کے مارنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا کیا ہے، ایک طوائف کو اپنے بدن کو ہاتھ لگانے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تم لوگ کوڑے تھے، تمہارے پاس کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، اتنی بدبو دار تھی تمہاری شخصیت، تمہاری باڈی، گھن آتی تھی تم سے، لوگ بستی کے باہر تمہیں پھینک آئے تھے، اور اللہ پاک نے تمہارے بدن کو میرے ذریعے شفا دی۔ اس کی روح کوڑی تھی، بدن سلامت، اس کی روح کوڑی تھی، اللہ پاک نے اس کی روح کو میرے ذریعے اسی طرح شفا دی اور صحت مند کر دیا جس طرح تمہیں دی، جس طرح تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم میرے پاس بیٹھو، وہ حق اسے بھی حاصل ہے۔ اور بندہ باہر سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، بندہ اندر سے ناپاک ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس کو مریض تسلیم کر کے اچھے طریقے سے بات کریں۔ ایسے سوال تو ہم سے روز ہوتے رہتے ہیں، مسلمان آ کے کرتے ہیں، ہمارے نمازی کرتے ہیں۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ پاک اس کے خلوص کو اور اس کی ہمت کو قبول فرما کے اسے اپنا مطالعہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی راہ دکھائے میرا مالک۔ ایسا مخلص بندہ جب پلٹ کر آتا ہے تو وہ پھر بہت آگے نکل جاتا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، وہ لوگ جو جاہلیت میں بہترین تھے نا، وہی اسلام کا اثاثہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام کے بھی کام کے ہوتے ہیں، جو وہاں کسی کام کے نہیں ہوتے وہ یہاں بھی کسی کام کے نہیں ہوتے۔ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، لوگ کانے ہیں، کانے جیسے سونے کی کان ہوتی ہے اور چاندی کی کان ہوتی ہے۔ سونا جس مذہب میں بھی ہوگا وہ شخص وہ اس مذہب کے لیے سونا ہوگا، لوہا جس مذہب میں ہوگا وہ لوہا ہی ہوگا، تانبا ہی ہوگا۔ میری دعا اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اگر ممکن ہوتا میرے قریب ہوتا، میرے پاس اس کا ایڈریس ہوتا، میں اس سے رابطہ کرتا، میں اس کی دعوت کرتا، میں اسے اپنے یہاں بلاتا اور ہم نے اس سے اچھے طریقے سے بات کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔